میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور عقل والے اس سے رہنمائی حاصل کریں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے ان بچوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے والدین کو، ان کے استاد اساتذہ کرام کو اور اس ادارے کے منتظمین اور اس ادارے پر خرچ کرنے والے سب لوگوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اللہ نے آپ سب لوگوں سے بہت بڑا کام لیا ہے. اللہ کی زمین پر اس کام سے بہتر، اچھا اور افضل کام ہے ہی نہیں. یہ میرے لفظ نہیں ہیں، انشاءاللہ کوئی اپنی بات نہیں سناؤں گا، بغیر دلیل کے کوئی کچی بات بھی کر کے نہیں جاؤں گا. اگر آپ توجہ سے سنو گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ، اور آپ کا زیادہ وقت بھی انشاءاللہ نہیں لوں گا. یہ میں نے نہیں کہا، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آسمان کی نیلی چھت تلے اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ بہتر اچھے افراد، اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. ان بچوں نے سیکھا، ان کے اساتذہ نے، اس الفیصل قرآن انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے اور اس پر خرچ کرنے والوں نے سکھانے کا بندوبست کیا. اس لیے میں نے کہا آپ سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. افضل انسان دنیا میں
وہ نہیں ہے جس کو کوئی بڑا منصب اور بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، یا جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان سب سے زیادہ ہے، یا جس کے پاس دنیا کی ڈگریاں سب سے زیادہ اور سب سے اونچی ڈگریاں ہیں، یا جسے پروردگار نے کسی اونچے بڑے خاندان میں پیدا کیا ہے، وہ سب سے افضل، سب سے بہتر وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس پڑھنے پڑھانے کا بندوبست کرنے والوں سے افضل انسان دنیا میں ہے ہی کوئی۔ میرے بھائیو، آپ نے مجھ سے پہلے بہت سے علماء کرام کی گفتگویں سنی، سب نے قرآن کی عظمت بیان کی۔ میں عظمت انشاءاللہ نہیں بیان کروں گا، میں اور ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جس سے محبت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ اور آپ نے سنا کہ قرآن اللہ کا پاک کلام ہے، آسمانوں والے رب نے اس کلام کو اپنی مخلوقات میں سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ آپ نے پڑھا، آپ سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ نے آگے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ بہت بڑی عظمت ہے یہ، اور اس سے بھی بڑی عظمت میرے بھائیوں یہ ہے کہ دنیا کے اربوں انسانوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو اگر کامیاب و کامران بنانے والی کائنات میں کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے۔ مگر میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے اربوں انسانوں کے پاس سب سے زیادہ مظلوم ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن سے بڑی مظلوم کتاب رب کی زمین پر ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ ٹکے ٹکے کی کتابیں ہیں، ٹکے ٹکے کی کتابیں جن کے لکھنے والوں کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اگر وہ ہماری زبان میں نہ ہو تو اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جب ہم سکول میں داخل کرواتے ہیں نا، تو سب سے پہلا سٹیپ اے بی سی پڑھانے کے لیے ہم کہتے ہیں اے فار ایپل، ایپل مین سیب، معنی کے بغیر ہم ایپل بھی نہیں پڑھاتے۔ ایپل کی ریڈنگ نہیں سکھائی جاتی کسی ادارے میں، کسی سکول میں۔ یہ کتاب جو چند ٹکوں کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام نہیں ہے، جس میں لوگوں کی کامیابی، ہدایت، رہنمائی نہیں ہے، اس کتاب کو ساری دنیا میں ہر خاندان کا، ہر بچہ، ہر ادارہ، ہر سکول میں اس کتاب کو ترجمے سے پڑھا جاتا ہے۔ واحد قرآن کتاب ہے جس کو ہم سب سے افضل سمجھتے ہیں، جس کے ساتھ سب سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ پیدا کرنے والے کی قسم، ہمارے گھروں میں یہ قرآن ترجمے سے پڑھائی نہیں جاتا۔ ساری زندگی ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ہمارے مرد سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کی ایک آیت کی سمجھ بھی نہیں آتی پڑھنے والوں کو کہ ہمارے مالک نے، ہمارے پروردگار نے، اس کائنات کے شہنشاہ بادشاہ نے اس آیت میں
ہمیں اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو پیغام کیا دیا؟ ہمارے لیے اس آیت میں رب نے حلال کیا کیا؟ ہمارے لیے اس آیت میں حرام کیا کیا؟ ہمارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اصول کیا بتائے ہیں؟ ہمارے لیے رب نے سیاست، معیشت، معاشرت، تہذیب، سماج، تمدن، اس کے اصول کیا بتائے ہیں؟ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، اور اس سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان امت اللہ کی قسم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا سوچ بھی ختم کر چکی ہے، سوچ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ دکھ اس بات پر تھا کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، اب ہمارے معاشرے میں سوچ بھی ختم ہو گئی۔ قرآن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ نے اس طرح پڑھنے کے لیے، صرف اس طرح پڑھنے کے لیے پیدا کرنے والے کی قسم نہیں اتارا جس طرح ساری دنیا میں مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا۔ قرآن اتارنے کا مالک الملک کا ہرگز صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم بچپن میں الفاظ رٹ لیں اور ساری زندگی مرتے دم تک ان رٹے رٹائے الفاظ کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے رہیں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے ہی نہیں صرف۔ اور ساری مسلمان امت، دکھ سے کہہ رہا ہوں، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے اللہ کی قسم قرآن کے نزول کے مقصد سے ہی لا علم ہے نہ بلد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن آیا کس مقصد کے لیے۔ کس لیے آیا تھا قرآن؟ سنیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر قرآن کے حاملین کو اللہ کی قسم آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا۔ قرآن رب نے اس لیے اتارا تھا کہ انسانوں کو دنیا کی زندگی کی پستیوں سے اٹھا کر معراج، ساری کائنات کی سب سے بلند مقام پر پہنچایا جائے۔ اور واقعتاً جنہوں نے قرآن کے مقصد کو سمجھا، قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھا، ہیں وہ دنیا میں تھے، آج نہیں ہے، تھے۔ اللہ نے انہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا آپ جانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ہجرت کر کے جب آئے نا مکہ سے مدینہ میں، تو آپ سب جانتے ہیں بے شمار لوگ ایسے تھے جن کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے، گھر تو دور کی بات ہے، خیمہ بھی نہیں تھا، خیمے کے مالک بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے سر کو چھپانے کے لیے کسی خیمے میں زندگی بسر کر لیں۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے، اصحاب صفہ کے نام سے ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے پورا سوٹ اللہ کی قسم نہیں ہوتا تھا، صرف تیڑ بند باندھنے والی ایک چادر ہوتی تھی، اوپر لینے والی چادر بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ اور ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کئی دن کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈال مکے کی گلیوں میں گرے پڑے ہوتے تھے، کئی دنوں سے کچھ بھی راشن کا ایک لقمہ بھی نہیں ملا ہوتا تھا انہیں۔ جن میں سے لوگوں کی یہ حالت تھی، خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبوت کی زندگی مکہ مکرمہ میں بسر کر کے آئے ہیں، 13 سال مدینے میں ہیں، اور حالت کیا ہے؟ ہماری مائیں امہات المومنین، ان کے گھروں میں کسی کے گھر میں 2 مہینے مسلسل چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا پکانے کے لیے کہ چولہا آگ جلائی جائے۔
تین تین چاند، ہماری ماں کہتی ہے ہم تین تین چاند دیکھ لیتے تھے، کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تین چاند 2 مہینوں میں نظر آتا۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کفنانے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یہ سارا کچھ میں بخاری کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں صحیح بخاری سے، کچی بات کوئی نہیں ہے ان میں۔ ان کو کفنانے کے لیے کفن نہیں میسر آیا، 3 چادریں نہیں ملی، 3 چادریں نہیں ملی، 1 چادر ملی، اگر اس سے سر ڈھانپتے تو قدم ننگے ہو جاتے، وہ کھینچ کر قدموں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا، چھوٹی سی چادر۔ امام الانبیاء نے کہا سر پہ چادر ڈال دو، پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال کر ایسے اس کو دفن کر۔ میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں کی کیفیت یہ تھی، کوئی 100 سال نہیں لگا ہمیں لا الہ الا اللہ کے نام پر 20 لاکھ قربانیاں دے کر یہ پاکستان ملا۔ 77 سال ہو گئے پاکستان ملے ہوئے، 77 سال، ان کو 77 سال بھی نہیں لگے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہیں مدینے میں آئے ہوئے 50 سال بھی نہیں لگے، ہمیں 77 ہو گئے، 76، انہیں 50 سال بھی نہیں لگے۔ حالت کیا بن گئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مدینے کی گلیوں میں بھوک سے نڈھال بے ہوش پڑے ہوتے تھے، مسجد نبوی میں ایران سے آنے والے اونٹوں کی کتاروں پر لدے ہوئے خزانوں کے ڈھیر مسجد نبوی کے صحن میں اتر رہے ہیں، ابو ہریرہ ان ڈھیروں پر کھڑا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگوں؟ امام الانبیاء نے کہا تھا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اللہ کے نبی تو چلے گئے، آج زمین کے خزانے تم مسجد نبی میں سمیٹ رہے ہو۔ انہیں اللہ نے عزت بھی دی، کامیابی بھی دی، آزادی بھی دی، خوشحالی بھی دی، اور کیا خیال ہے 65 لاکھ مربع میل کی خلافت اور حکومت بھی دی۔ اس وقت کی سپر پاور ہے، اس وقت کا امریکہ، نیٹو، اللہ کی قسم اس وقت کی طاقتیں بڑی بڑی، وہ اپنی زندگیوں کا خراج تھیلیوں میں لے کر آتی تھی اور ان لوگوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ صرف ناراض نہیں ہونا، صرف دنیا کی چیزیں نہیں، ان 50 سالوں سے کم عرصے میں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اللہ نے یہ سب کچھ بھی دیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوال ہے میرا آپ سے، سوال ہے میرا فیصل آباد والوں سے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے، دنیا بھر کے 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والوں سے، دنیا بھر میں 60 کے قریب مسلمان حکومتوں سے، سوال ہے میرا، جواب آپ سب کے ذمہ ہے۔ انہیں، ان بھوکوں کو، ان مہاجروں کو، ان بے لباسوں کو، ان تنگ دستوں کو چند سالوں کے اندر عزت بھی، آزادی بھی، خوشحالی بھی، کامیابی بھی، خلافت بھی، جنت بھی، سب کچھ ملا۔ اس کے پیچھے سورسز کیا تھے؟ جو ساری دنیا کی تاریخ گنگال لو، ساری دنیا کے بڑے بڑے سکالروں سے پوچھ لو، میں دعوے سے کہتا ہوں صرف انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور میرے بھائیوں مدینہ طیبہ کی زرعی زمینوں کو آباد کر کے اور مدینے کے کھجوروں کے باغات کو جو ہے نا ان کی پرورش کر کے یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔
جاؤ پوچھ لو کسی سے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا۔ پھر انہوں نے یہ سب کچھ چند سالوں کے عرصے میں مدینہ طیبہ میں احد پہاڑ ہے، آج بھی موجود ہے، سونا ہے اس میں، آج بھی موجود ہے، وہ احد پہاڑ سے سونے کی کان نکال کر خوشحال نہیں ہوئے تھے، ہاتھ نہیں لگایا آج تک احد پہاڑ کے سونے کو کسی نے۔ انہوں نے اپنے مدینہ طیبہ میں نہ سپر مارکیٹیں بنائی تھی، نہ کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی تھی، دیانتداری سے کہتا ہوں، کالج، یونیورسٹیوں، سپر مارکیٹوں کے ذریعے انہوں نے یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا تھا، کوئی فیکٹریاں کارخانے نہیں لگائے تھے، آج بھی مدینے میں فیکٹریاں کارخانے نہیں ہیں۔ سعودی عرب کی زمین میں تیل ہے، اللہ کی قسم انہوں نے کوئی تیل کا کنواں کھودا؟ کوئی نہیں کھودا تھا۔ مدینے کے یہودی زمیندار بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے مالدار تھے، دنیا کو وہ قرض دیتے تھے سود پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اللہ کی قسم سود لے کر خوشحالی حاصل، سود پر قرضے لے کر خوشحالی حاصل نہیں کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ چکا تھا، اندر سے یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، منافقین اپنی صفوں میں متحرک ہو گئے تھے۔ حالت کیا تھی؟ قسم ہے پروردگار کی، اٹھا لو صحیح بخاری، حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے راشن نہیں تھا، امام الانبیاء نے، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ بھوکا رہنا، بھوک سے مرنا گوارا کر لیا، اس حالت میں یہودیوں سے 1 روپیہ سود پر قرضہ لینا گوارا نہیں کیا۔ کیا تھا خوشحالی کا راز؟ عزت، آزادی، کامیابی، خلافت، جنت پانے کا راز اتنے کم عرصے میں؟ میرے بھائیو، وہ اللہ کی قسم صرف قرآن تھا۔ کیا تھا؟ قرآن تھا، قرآن تھا۔ میں نے نہیں کہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ 29 نمبر آیت سورہ فاطر کی پڑھ لینا، یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں، یہ بھی 29 نمبر آیت ہے سورہ سواد کی، یہ سورہ فاطر کی 29 نمبر آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اور کائنات کے لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، یقیناً وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں رب کی راہ میں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گھاٹے کا، خسارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھا تھا، قرآن پر تدبر کیا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، قرآن سے رہنمائی لی تھی، قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو شروع کیا تھا۔ پیدا کرنے والے کی قسم اللہ نے دنیا میں بھی سب کچھ دے دیا، جنت بھی دے دی، دنیا میں چلتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ الاٹ کر دیا پروردگار۔ جاؤ دنیا کے کسی مفکر، کسی محدث، کسی مورخ، کسی سیرت نگار، کسی سکالر، کسی بہت بڑے پڑھے لکھے ایک بندہ لے آؤ جو اس سورس کے علاوہ کوئی دوسرا سورس ان مدینے والوں کی خوشحالی، آزادی، کامیابی اور خلافت ساری دنیا کی اور جنت کا مجھے دکھا سکے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا سوال، بھئی اگر قرآن پڑھنا سورس تھا تو قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ادارہ قرآن پڑھا رہا ہے، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، بچیوں کو بھی پڑھا رہا ہے، خواتین کو بھی پڑھا رہا ہے، مردوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ قرآن تو ہمارے ہاں بھی ہر مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جگہ جگہ پر مدرسے ہیں، اور ہمارے بلا مبالغہ لاکھوں بچے صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے ہیں ان اداروں میں،
اور جو کتب کے ادارے ہیں وہاں قرآن کا پر تدبر بھی ہوتا ہے، پوری کلاسیں لگتی ہیں، 3-4 سال کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک اس کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تدبر کرتے ہیں استاد بھی، شاگرد بھی، سارے لاکھوں بچے ہیں جو دن رات قرآن پر تدبر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، مانتا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہیں لاکھوں بچے، دن رات قرآن پڑھتے ہیں، اور لاکھوں بچے قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، استاد ترجمہ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن بڑے دکھ سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ والا تلاوت، وہ والی تلاوت جس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا تھا، وہ تلاوت ان مدرسوں میں بھی نہیں ہوتی، نہ حفظ کے مدرسوں میں، نہ قرآن، نہ کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے مدارس میں پیدا کرنے والے کی قسم وہ تلاوت نہیں ہوتی جس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا ہے۔ جو تلاوت صحابہ نے کی، جو تلاوت صحابہ نے کی، وہ تلاوت نہیں ہے، اس تلاوت کا شعور بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر رہے ہو، مدرسوں میں وہ تلاوت نہیں، اس تلاوت کا شعور نہیں، ہاں اللہ کی قسم نہیں۔ ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کو، وہ تلاوت کون سی تھی جو محمد الرسول اللہ کرواتے تھے اور جو آپ کے صحابہ کرواتے تھے؟ ایک حوالہ دوں گا، سنن ابو داؤد میں ہے، ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں جلیل القدر، کہتے ہیں ہمیں ام المؤمنین عائشہ سے بھی حدیث بیان کرتے ہیں یہ ابو عبد الرحمن السلمی، کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا تھا جنہوں نے قرآن خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود اور بھی صحابہ کے نام لیے، ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا۔ ان کا پڑھانے کا طریقہ، انداز کیا تھا؟ اللہ کے نبی سے جیسے انہوں نے سیکھا تھا ویسے ہی ہمیں پڑھایا تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ سنو میرے بھائیو، ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 10 آیتیں۔ کننا نقرأ العشر الآیات، ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، لا نتجاوزها، 10 آیتوں کے لفظ یاد کیے، سیکھے، ان کو پڑھنا سیکھا، ہم اگلی 10 آیتیں شروع نہیں کرتے تھے، ان سے آگے جاتے ہی نہیں، حتی نعلم ما فیہا، جب تک ہم یہ جان نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں میں ہمارے خالق و مالک، ہمارے پروردگار پالنہار نے ہمیں اپنے غلاموں کو حکم کیا دیا ہے، وَنَعْمَلَ عَلَيْهَا، جب تک سمجھ نہیں لیتے تھے، اور سمجھ کر ان 10 آیتوں میں جو پیغام تھا پروردگار کا اپنے بندوں کے نام، جب تک اس پیغام پر مکمل طور پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اگلی 10 آیتیں ہم شروع نہیں کرتے تھے، نہ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے۔ پہلے قرآن کے الفاظ یاد کیے جو ہمارے ہاں عموماً تلاوت کا رواج ہے، پھر اس کے معنی کو سمجھا، اور معنی کو سمجھ کر اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنے شب و روز کو، اپنی خوشی غمی کے مواقع کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، ایک ایک چیز کو اللہ کی قسم ہم اس کے مطابق ڈالتے ہیں۔ جب تینوں چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، الفاظ بھی یاد ہو جاتے، ترجمہ بھی سمجھ آ جاتا، رب کا پیغام بھی سمجھ آ جاتا، اس پر عمل بھی ہو جاتا، تو پھر ہم آگے والی 10 آیتیں شروع کرتے ہیں۔ آپ دیانتداری سے بتائیں یہ والی تلاوت ہے؟ کیوں جی ہے یہ تلاوت؟ میں مثال دے دیتا ہوں، میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، مثال دیتا ہوں اس کی۔ اللہ نے قرآن میں، توجہ کرنا میرے بھائیو، یہ جو زبان ہے جسم کا، ہمارے جسم کا آدھی شٹانکی سے بھی کم کا ٹکڑا ہے، اس زبان کو استعمال کرنے کی تعلیم اللہ نے قرآن میں دی ہے یا نہیں؟ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، یہ سب کچھ رب نے بتایا، موجود ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ دیانتداری سے بتائیں یہ لوگ جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کو تدبر کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کیا ہماری زبانیں قرآن کی تعلیم کے سانچے میں ڈال گئی؟
ہم لوگوں کی غیبتیں کرنے سے رک گئے، ہم جھوٹ بولنے سے رک گئے، ہم گالی گلوچ سے باز آ گئے، ہم کسی کی کمر کے پیچھے اس کے عیب لوگوں کے اندر پھیلانے ہم نے چھوڑ دیے۔ کدھر ہے عمل اس پر؟ کون کرنے والے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے گناہگار کانوں سے اللہ کی قسم ممبروں پر گالیاں سنی ہیں، گندی گالیاں، ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ گندی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ زبان رب نے قرآن میں گندی گالیاں استعمال کرنے کے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے گندی گالیاں ممبر پر کھڑے ہو کر دے رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں، ناراض نہیں ہونا، ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا کیا رب نے قرآن میں کوئی رہنمائی، کوئی تعلیم نازل کی ہے یا نہیں کی؟ کہ آنکھیں کہاں استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے، کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، فیس بک چلتی ہے، یوٹیوب چلتی ہے، ٹک ٹاک چلتا ہے، واٹس ایپ چلتی ہے، ناراض نہیں ہونا۔ گوگل کھولتے ہیں ہم، کون کھولتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ترجمہ پڑھنے والے۔ کیا ان کی آنکھیں جس چیز کو رب نے دیکھنا حرام کیا ہے اس سے بچتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بچاتے ہیں اپنی آنکھوں کو؟ کدھر ہے عمل قرآن پر؟ قرآن میں رب نے کہا، موٹی سی مثال ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ او اللہ کے بندو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں، پارٹی بازی میں، گروہ بندیوں کا شکار مت ہو، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی وحی کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے امت کو کتنے فرقوں میں بانٹ دیا، کتنے مذہبی فرقوں کے اندر پوری کی پوری امت کو ہم نے تقسیم کر دیا، اور ہر فرقہ اللہ کی قسم اپنے پیروکاروں کو دوسرے فرقے کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، وہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ کتنے گروہ، سیاسی پارٹیاں الگ، مذہبی فرقے الگ، رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقے الگ، زبان کی بنیاد پر فرقے الگ، پتہ نہیں علاقائی علاقوں کی بنیاد پر نسلیں فرقے الگ، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ جناب فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، ہر اتنی تقسیم، اتنی تقسیم۔ اسلام تو کہتا تھا تم سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، تمہاری رنگ، تمہاری نسلیں، تمہاری قومیں، تمہاری برادریاں، تمہارے علاقے، یہ سب کے سب دین سے پیچھے، سب سے مقدم کیا ہے؟ دین ہے۔ ہم نے دین کو پسے پش ڈال دیا، اپنی دنیا کی مفادات والی چیزوں کو مقدم کر لیا۔ میرے بھائیو، ناراض نہیں ہونا، ہمارے رب نے قرآن میں ہم پر سود حرام کیا۔ بڑے دکھ سے کہتا ہوں، بڑی تکلیف ہے اللہ کی قسم مجھے، امت مسلمہ پر قرآن میں اللہ نے ہم پر سود کو حرام کیا۔ پیدا کرنے والے کی قسم، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم کے بڑے بڑے ادارے چلانے والے، جن اداروں میں ہزاروں طالب علم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے سود کو حلال کرنے کے فتوے جاری کر دیے۔ رب نے حرام کیا تھا، انہوں نے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ حلال کیسے کیا؟ بالکل ویسے ہی جیسے بنو اسرائیل نے، اللہ نے ان پر ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا حرام کی تھی، انہوں نے ہیلا کر کے وہ پکڑنا اپنے لیے حلال کر لیا۔ ویسے ہی اسی ہیلے سے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سود حلال ہو گیا۔ کیسے حلال ہو گئے؟ میرے بھائیو، یہ اسلام
کے نام سے بینکیں کھل گئی. ہر بینک کے اندر قسم ہے اللہ کی، یہ اسلامی نام کی جو بینکیں ہیں نا، ہر بینک کے اندر ایک کرسی ہے، ایک سیٹ ہے، جس سیٹ پر ایک مفتی نام کا شخص بیٹھا ہے. مفتی بٹھایا جاتا ہے اس پر، اس کا نام ہے شریعہ ایڈوائزر. آپ اس مفتی کے پاس جائیں گے، اس شریعہ ایڈوائزر کے پاس جائیں گے جو ہر بینک سے 2.5-3 لاکھ روپیہ ماہانہ وصول کر رہا ہے. میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ہر قسم کا سود آپ کے لیے حلال ہونے کا فتویٰ دے گا. یہ قرآن پر عمل ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے. انشورنس سود اور جوئے کا مرکب تھی. قسم ہے اللہ کی، اس سود اور جوئے کے مرکب کو بھی انہوں نے مسلمان بنانے کے لیے تکافل کے نام سے ادارے کھڑے کر دیے. یہ پاک قطر تکافل ہے، یہ داود فیملی تکافل ہے، یہ فلاں فلاں تکافل ہے. یہ مفتی بٹھا دیے، ان میں مفتیوں سے کتابیں لکھوا دی. پیدا کرنے والے کی قسم سود بھی حلال ہو گیا، جوا بھی حلال ہو گیا، غرر بھی حلال ہو گیا. کرنے والے یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے. یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں. میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، جو سب سے بڑی چیز ہے کائنات میں وہ ہے قرآن. قرآن ابھی آپ سن رہے تھے بھائی سے کہ 6200 سے کچھ اوپر آیتیں ہیں قرآن کی. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہتا ہوں، یہ جو 6200 سے اوپر قرآن کی آیتیں ہیں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، ان 6200 سے اوپر آیتوں میں ایک آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جو صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً یہ مسئلہ بیان نہ کر رہی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں نے 30 پارے نہیں گنے، میں نے 114 سورتیں نہیں گنی، میں نے جو ہے نا اس کا صفحات نہیں گنے قرآن کے. میں کہتا ہوں قرآن کی 6200 سے اوپر آیتیں، مجھے قسم ہے پروردگار کی ایک آیت ایسی کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا جس میں صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً یہ عقیدہ نہ بیان کیا گیا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ویسے آپ کہیں گے اتنی بڑی بات آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ میں نے کہیں سے بھی نہیں نکالی، میں نے قرآن سے پڑھی ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. کہاں لکھا ہے؟ سورہ ہود شروع کرنے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن کی آیتوں کو محکم بیان کیا گیا، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے حکیم و خبیر کی طرف سے. حکیم و خبیر کون ہے کائنات میں؟ اللہ رب العالمین. خود ہی اس نے قرآن کی آیتوں کو غیر مبدل، محکم، غیر منسوخ بنا کے اتارا. خود ہی ایک ایک آیت کی تفصیل اتاری. یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھ لیں، اللہ تعبدو الا اللہ. او کائنات کے لوگوں، قرآن کی ایک ایک آیت یہ تفصیل لے کر آئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، مدرسے ہیں، پڑھاتے ہیں، منبر و محراب کے وارث بھی ہیں. مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، یہ قرآن کی ایک ایک آیت جس بات کو سمجھانے کے لیے آئی، آج تک اس کی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم توجہ کرنا ذرا فائدہ دے گا اللہ آپ کو. بڑی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے. 1 لاکھ سے زیادہ نبی اللہ کی قسم یہی عقیدہ سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور سب سے بڑی بنیاد اسلام کی یہی ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی بات ٹھیک ہے آپ کی، قرآن کی ایک آیت سمجھانے کے لیے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن عبادت پتہ کیا ہوتی ہے؟ سنو میرے بھائیو، عبادت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں،
اور وہ عبادت بن جاتے ہیں. ہم ہاتھ باندھ کر عاجزی انکساری سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. رکوع کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. نظر و نیاز پیش کرتے ہیں کسی کے تقرب کے لیے، وہ عبادت ہے. یہ عبادتیں ہیں. ہم جب اللہ کو اللہ سمجھ کر کریں گے تو یہ عبادت ہے. یہی سارے کام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اس کو اللہ سمجھنے کے بغیر کریں گے، اس کو اللہ قرار نہیں دیں گے، اللہ نہیں سمجھیں گے، تو یہی کام عبادت نہیں ہوگا. یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ تعظیم بن جائے گی. اور کسی کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہی نہیں، شرک ہی نہیں بنتا. ہم سب اپنے اساتذہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی احترام اور تعظیم کرتے ہیں. بڑوں کی تعظیم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، تو تعظیم تو غلط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو غیر اللہ سمجھ کر سجدہ کریں گے تو وہ اس کی تعظیم ہے، عبادت نہیں. اگر رکوع کریں گے وہ اس کی تعظیم ہے، عبادت نہیں. عبادت کریں گے تو شرک ہوگا نا. کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھ کر یہ کام نہیں کرتا تو شرک کیسے ہو گیا؟ ہم تو اللہ کے علاوہ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، کسی کی کرتے ہی نہیں. میرے بھائیو، اللہ کی قسم اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا دجل، شاید وہ بڑا دجال بھی اتنا بڑا دجل نہ کر سکے جتنا بڑا یہ دجل ہے. مشرکین مکہ کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں مشرک کہا ہے، اور وہ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ایک ایک آیت سناتا، مجھے حوالے بھی یاد ہیں، آیتیں بھی یاد ہیں. وہ خدا اللہ صرف اللہ کو سمجھتے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم ہے غیر اللہ کو، نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، نہ عتبہ شیبہ، وہ اللہ کے سوا کسی کو انہوں نے نہ رب کہا، نہ خدا کہا، نہ وہ مانتے تھے نہ سمجھتے تھے. اللہ صرف کس کو سمجھتے تھے؟ اور سب کچھ کرنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ ان سے پوچھو آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ. آسمان سورج چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. آسمانوں سے بارش برسانے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. زمین سے بغات اناج انگوریاں اگانے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. اچھا تمہارا خالق کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. ساتوں آسمانوں کا عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. اور کہتے تھے یہ زمین اور جو کچھ زمین میں سب کچھ کس کا؟ ان سے پوچھو، کہتے تھے اللہ کا. جو ساری کائنات، جس کے بادشاہ میں ساری کائنات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہ کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. اچھا زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم کہتے تھے اللہ. مارنے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے؟ کہتے تھے اللہ. آسمانوں زمینوں سے دینے والا رزق روزی داتا کون ہے؟ پیدا کرنے والے کی قسم. سارے مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ سارے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا. اگر آپ نے پڑھنی آیتیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 63 نوٹ کر لیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 87، سورہ المومنون کی آیت نمبر 82 سے لے کر 84 85 86 تک، سورہ یونس کی آیت نمبر 31، یہ ساری باتیں ان کا ترجمہ میں نے کیا آیتوں کا. یہ جو باتیں سنائی ہیں. اچھا پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابو جہل دعا اللہ سے کرتا تھا. دعا کیسے مانگتا تھا؟ سارے مشرک اللہ سے مانگتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کیسے مانگ رہے ہیں دعا؟ اللہ سے. بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے. اللہ کی قسم حج کرتے تھے سارے مشرکین مکہ. اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ کی قسم مشرکین مکہ کا یہ تلبیہ تھا. امام الانبیاء کہتے ہیں کاش ادھر رک جائے، کاش ادھر رک جاتے. لیکن انہوں نے آگے بھی پڑھا الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک. تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن کچھ کو تو نے اپنے شریک بنا لیا ہے، اس کو اپنے اختیارات سونپ دیے. وہ تجھ سے لیے ہوئے اختیاروں سے ہماری مشکل کشائی، حاجت روائی، ذاتی دستگیری کرتے ہیں.
اصل تو ہی ہے، تو نے ان کو دیا وہ ہمیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لفظ کس کے ہیں یہ میرے؟ 18 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی۔ کیا کہا رب نے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے تھے، عبادت۔ رب کہتا ہے عبادت کرتے تھے، اور میں کہوں نہیں میں تو تعظیم کرتا ہوں۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نفع دے سکتے تھے نہ نقصان دے سکتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں کون ہے؟ سفارشی ہیں۔ کیا مطلب؟ سفارشی رب ہوتا ہے، سفارشی اللہ ہوتا ہے۔ سفارشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اختیارات ان کے پاس نہیں، اختیارات کا مالک کوئی اور ہے، ہم ان کی اس اختیارات والے کے پاس کیا ڈالتے ہیں؟ سفارش ڈالتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری رب تک پہنچتی نہیں، اور ان کی رب موڑتا نہیں۔ کیا انہوں نے رب مانا تھا؟ اللہ مانا تھا؟ انہوں نے خدا مانا تھا اپنے بڑوں کو؟ اللہ نے کہا وہ خدا نہیں بھی مانتے تھے، سفارشی مانتے تھے، رب کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس کے باوجود ان کی عبادت۔ یہ دجل اللہ کی قسم آج ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، دین کے نام پر مدرسے ادارے چلانے والے، یہ گند، یہ غلاظت، یہ مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی سے ہزار گنا نجس پلید شرک اس گند کے نام پر مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے سارا کچھ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے عقیدوں کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے، کیسے دین کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ قسم اللہ کی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوتا، قرآن سے رہنمائی لی ہوتی، قرآن کو سمجھا ہوتا، تو یہ دجل ہمارے معاشرے میں نہیں چل سکتا۔ تو کدھر ہے وہ تلاوت؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کدھر ہے وہ تلاوت جس تلاوت کے لیے رب نے قرآن اتارا؟ مجھے بتا دو کہاں ہے؟ چھوڑیں سب باتیں چھوڑیں۔ 50,000 سے زیادہ مسلمان فلسطین میں یہودیوں اور ان کے مددگاروں کے ہاتھوں تہو تیگ ہو گئے۔ یہ 1 سال 1.5-2 مہینوں میں 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد، توجہ کرنا، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ قرآن سے بڑی مظلوم کتاب اللہ کی قسم دنیا میں مجھے نہیں دکھا سکتا کوئی۔ محمد الرسول اللہ پر ظلم ہوا، 13 سال صبر کیا، صبر کرنے کا حکم تھا۔ مدینے میں آئے، اللہ نے ہاتھ چلانے کی اجازت دے دی۔ پتہ ہے آپ کو ہاتھ چلانے کی اجازت ملنے پر کچھ بھی نہیں تھا پاس، ہاتھ چلنا شروع ہو گیا۔ ایک مسلمان بچی قتل ہو گئی مدینے میں، یہودی نے قتل کیا زیور اتارنے کے لیے، پکڑا گیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے یہودی کا سر 2 پتھروں میں کچل دو، جس طرح اس نے بچی کے ساتھ کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم یہودی طاقتور تھے مدینے میں، مسلمان کمزور تھے، نہیں پرواہ کی، اللہ نے ہاتھ چلانے کا حکم دیا، یہودی کا سر کچل دیا، بدلہ لیا ایک مسلمان بچی کا۔ آپ کو پتہ ہے حدیبیہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ 1400 صحابہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، پیدا کرنے والے کی قسم سارے صحابہ سے نبی مکرم نے اپنے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت لے لی، مر جائیں گے عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس۔ اور میرے بھائیوں، خاتم النبیین ہو کر، رحمت للعالمین ہو کر، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کا مالک ہونے کے باوجود، اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے نبی کی اس آیت کے اترنے کے بعد ساری مدنی زندگی پیدا کرنے والے کی قسم جہاد و قتال کے میدانوں میں ظلم کے خاتمے کے لیے ہاتھ چلاتے ہوئے گزر گئے۔ آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کے رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھ گئی، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا،
یہ ربائی دانت ٹوٹ گیا، کندھے پر چوٹ لگی، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 صحابہ کٹ گئے۔ قسم ہے پروردگار کی، ساری زندگی خطرات انگیج کرتے ہوئے گزار دی مدینے کی۔ اللہ حکم تھا رب کا۔ 450 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں۔ اگر کسی کو شک ہے میرے پاس آ جائے، اگر میں 450 سے گنوا نہ سکا انگلی رکھ کے، جو سزا چور کی اللہ کی قسم لوں گا آپ سے۔ 450 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ 50,000 مسلمان کٹ گئے فلسطین میں۔ کتنوں کا بدلہ لیا 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں نے؟ 5 درجن مسلمان حکومتوں نے، 80 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے وسائل پر پلنے والے گبرو ماشاءاللہ تربیت یافتہ ریگولر آرمی کے جوانوں کا کیا کردار ہے ان مظلوم فلسطینیوں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالموں کے ہاتھ توڑنے کے لیے، اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کیا کردار ہے؟ یہ آیتیں صرف محمد الرسول اللہ کے لیے قرآن کی اتری تھی؟ یہ آیتیں صرف صحابہ کے لیے اتری تھی؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، 5 درجن حکمرانوں کے لیے، 5 درجن حکمرانوں کی ماشاءاللہ 85 لاکھ ریگولر آرمی کے لیے تو یہ آیتیں نہیں آئی، اور نہ مدرسے والوں کے لیے آئی ہیں، نہ مسجد والوں کے لیے آئی ہیں۔ یہ صرف اکیلے نبی اور صحابہ کے لیے آئی تھی، انہوں نے عمل کر لیا۔ ہمارے لیے آئی ہوتی تو ہم بھی عمل کرتے۔ کدھر ہے عمل اس آیت پر؟ اور مسلمانوں لولے ہو، لنگڑے ہو، اندھے کاڑے ہو، اپاہج ہو، مسئلہ کیا تمہیں؟ رب کا دین مسخ ہو گیا، نبی کے خاکے بن گئے، قرآن چل گیا، اسلام کے ٹکڑے بکھرے کر دیے فرقے بنا بنا کر، اور مسلمانوں کے اوپر لوہے بارود کی بارش برسا کر ان کا قیمہ ملا دیا گیا۔ تم کدھر ہو؟ بمالا کو مسئلہ کیا تمہیں؟ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تمہیں رب کا حکم کدھر ہے؟ یہ حلوے کھیروں پر پڑھنے کے لیے آئی ہیں 450 سے زیادہ آیتیں۔ یہ فرقہ واریت پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے رب نے یہ آیتیں بھیجی تھی ہمیں۔ کیا یہ مردوں کو پارسل کرنے کے لیے بھیجی تھی رب نے آیتیں؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے آئی تھی یہ 450 سے زیادہ آیتیں ہمارے لیے؟ کٹوریوں پلیٹوں میں لے کر گھول کے پینے کے لیے آئی تھی یہ آیتیں؟ کدھر ہے عمل؟ کدھر ہے وہ تلاوت جس تلاوت کے لیے رب نے؟ اور میرے بھائیوں، میں کتنی باتیں کروں، بہت ٹائم لے لیا آپ کا، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، قسم ہے اللہ کی میرے دل کا درد ہے جو میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ سنیں، اللہ نے کہا قرآن میں 9 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، گھر جا کے پڑھ لینا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ او کائنات کے لوگوں، کائنات کا رب قرآن میں اعلان کر رہا ہے، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں میں جو سب سے سیدھی راہ ہے، عقیدے میں، عمل میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، تہذیب و تمدن میں، رہن سہن میں جو سب سے سیدھی راہ ہے وہ آپ کو قرآن سے ملے گی۔ قرآن کے علاوہ کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی اس سے اچھی سیدھی راہ دکھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں۔ غلط ہے قرآن؟ ہم نے اس کو سب سے سیدھی راہ دینے والا مانا آج تک مسلمان امت نے؟ اگر مانا ہوتا ہماری چوکیوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے سول کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں، ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹوں میں پیدا کرنے والے کی قسم اگر ہم نے اس کو سب سے سیدھی راہ مانا ہوتا بتانے والا قرآن کو، ہمارے ملک میں یہ نافذ ہوتا اور ہماری عدالتوں میں اس کے مطابق فیصلے ہوتے۔ کہیں نافذ ہے، کہیں فیصلے ہیں۔ کدھر ہے قرآن؟ کس لیے آیا تھا قرآن دنیا میں؟ مسجد میں نظر بند کرنے کے لیے؟ چوم چاٹ کر آنکھوں سینوں سے لگا کے گھر میں کھٹے لین لگانے کے لیے رب نے قرآن بھیجا تھا دنیا میں؟ ہم نے سمجھا کیا قرآن کو؟ جانا کیا قرآن کو آج تک؟ ہمارا سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ بڑی تکلیف ہے۔ آپ چلے جائیں اپنے شہر میں، فیصل آباد میں چلے جائیں، جتنے گورنمنٹ کے دفاتر ہیں چکر لگائیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں،
50% سے زیادہ ہمارے دفتروں میں ہمارے کاروباری لوگ ایسے ملیں گے جو قرآن کا ایک صفحہ بھی ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 50% سے زیادہ لوگ ملیں گے اللہ کی قسم جن کو ناظرہ بھی قرآن کا پڑھنا نہیں آتا۔ آپ سروے کر لیں، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، صحیح ناظرہ نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے قرآن سے رہنمائی کیا کرنی ہے، قرآن پر تدبر کیا کریں گے؟ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ کس کا ٹائم ہے؟ کس کا ٹائم ہے؟ فیس بک کا۔ فیس بک کی تلاوت ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ جو اس کو وقت ملتا ہے اس میں تلاوت کس کی کرتا ہے؟ فیس بک کی، یوٹیوب کی، ٹک ٹاک کی، واٹس ایپ کی، اس طرح کی دوسری جو ہے نا وہ علائشیں جو نوجوان نسل کو، معاشروں کو درندے بنانے کے لیے بنائی ہوئی ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، رب کے دشمنوں نے مرتد کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پڑھنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہ ہمارے بچوں کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا، نہ ضرورت ہے۔ بڑا دکھ ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ سے منت کرتا ہوں، منت۔ اچھا پہلے آپ یہ بتائیں، منت بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ قرآن کو جس طرح رب نے سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اتارا تھا، کیا ہم نے اس میں کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی کہ نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہوئی ہے؟ تھوڑی سی ہوئی ہے؟ بہت زیادہ ہوئی ہے؟ مانتے ہیں دل سے یا اوپر اوپر سے؟ اچھا اگر دل سے مانتے ہیں تو پھر میری منت ہے ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے، جو نیچے میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر میری منت ہے، جو ہو گیا آج تک سستی ہو گئی اس پر نادم ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آج یہاں سے دروازے سے نکلنے سے پہلے اپنے رب سے عہد کرو، 24 گھنٹوں میں، دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ ایک آیت قرآن کی ہر روز 24 گھنٹوں میں سمجھ کر پڑھیں گے۔ مشکل کام تو نہیں دے رہا آپ کو؟ ہم اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، دنیا کو اچھا کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہی دیتے ہیں۔ کوئی 12 گھنٹے محنت کرتا ہے اور باقی جو ٹائم ہے 12 گھنٹے وہ اس محنت کو اچھا کرنے، بہتر کرنے کی سوچ میں گزار دیتا ہے اور اس خوابوں میں گزر جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے دنیا کی زندگی کے لیے جو فانی ہے اس کے لیے ہمارے صرف ہوتے ہیں، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہماری اصلی زندگی ہے اس کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں ایک آیت سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے تو پڑھیں گے پھر؟ قسم ڈال لو اپنے اوپر کہ جس دن میں نے ایک آیت قرآن کی سمجھ کر 24 گھنٹوں میں نہ پڑھی اس دن میں نے شام کا کھانا نہیں کھانا، جو کچھ مرضی ہو جائے، پہلے آیت سمجھوں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ لگ سکتی ہے پابندی ہے؟ منت کر رہا ہوں آپ کی، مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کے بھلے کی دعا مانگوں گا، میں دشمن نہیں ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، اپنے ہونہار بچوں کو، ماشاءاللہ یہ بچے آپ نے دیے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا ہے، اب یہ قرآن محفوظ کر کے ان کی ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اب انہوں نے اس قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس کے مطابق بنانے، ہر قدم پر قرآن سے رہنمائی لینی پڑے گی، ان کو بھی لینی پڑے گی اور ہمیں بھی لینی۔ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے تو نہیں اتارا رب نے، یا ہندوؤں سکھوں کے لیے تو نہیں اتارا، ہمارے لیے اتارا ہے۔ کافر سمجھ کر پڑھتے ہیں، دکھ ہے مجھے، کافر سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے اگر مسلمانوں کو اس کی سمجھ آ گئی تو ہماری خدائی دنیا میں، ہمارے نظام دنیا میں قائم نہیں رہ سکیں گے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے ان کو قرآن سمجھ کر یہ سمجھ آئی ہے، قرآن سمجھ کے پڑھ کے، وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم کیسا پڑھتے ہیں قرآن کی ہمیں آج تک مسلمان ہو کر یہ سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ گیا کافر۔ ہمارے پاس، میرے پاس بھیجیں مرکز طیبہ مرید کے لیے، انشاءاللہ الرحمن ان کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، نہ ضائع کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا پورا انشاءاللہ پورا کردار ادا کریں گے۔ آج تک بڑا دکھ ہے مجھے، بڑی تکلیف ہے،
یہ درد، اس درد میں آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہوں جو مجھے ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان میں جو ہمارے خاندانوں کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بجٹ ہے، دیانتداری سے بتائیں وہ ہمارے گھروں میں کس چیز کا ہے؟ سکولوں کی تعلیم کا، سکولوں کی دنیاوی تعلیم کا سب سے بڑا بجٹ ہمارا یہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کتنی مہنگی تعلیم ہے، کتنی فیسیں اور کتنی کتابیں اور کتنا کچھ دینا پڑتا ہے، کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ 76 سالوں میں تکلیف ہے، 76 سالوں میں ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے خون پسینے بہا کر، 76 سالوں میں جو ہیرے ان یونیورسٹیوں سے، ان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹوں سے، ان کالجوں سے، اس پاکستان کے نظام تعلیم سے جو ہیرے ہم نے تراشے 76 سالوں میں پیٹ کاٹ کر، ان ہیروں نے ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو کیا دیا آج تک؟ کیا دیا؟ سوال ہے میرا۔ سب سے زیادہ بجٹ خرچ کیا اور کر رہے ہیں، ملا کہ آج تک آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا؟ مجھے دکھا دو، اللہ کے لیے دکھا دو، بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے۔ میں بتاتا ہوں کیا ملا آج تک، کیا دیا۔ 76 سالوں میں ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کر اس نظام کو جو چلایا ہے، 76 سالوں کے بعد ہمیں یہ ملا ہے، رشوت خور طبقہ، قومی خزانے کو لوٹنے والا کرپٹ ترین طبقہ، ذخیرہ حرام، ذخیرہ اندوزی کرنے والا طبقہ، کون؟ ملاوٹ کرنے والا طبقہ، اللہ کی قسم قبضہ مافیا کا طبقہ، اور کشکول گلے میں لٹکا کر، جولیاں پھیلا کر، ورلڈ بینک کے سامنے، امریکہ بدماش کے سامنے، ایک ایک ملک کے سامنے، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، انسانیت کے دشمن IMF کے سامنے، ڈالروں کے ٹکڑوں کی بھیک مانگنے والے عالمی بکاری یہ پیدا ہوئے۔ پیسے اس لیے خرچ کیے تھے ہم نے اپنے گھر کا سب سے بجٹ عالمی بکاری پیدا کرنے کے لیے، یہ رشوت خور طبقہ پیدا کرنے کے لیے، یہ کرپٹ ترین لوگ پیدا کرنے کے لیے، یہ ذخیرہ اندوزی دجال مافیا طبقہ پیدا کرنے کے لیے کیا آؤٹ ہے؟ میں دکھ سے کہتا ہوں جب تک قرآن کی تعلیم نہیں حاصل ہوگی، یہ دنیا کے تعلیمی نظام، اللہ کی قسم انسانوں کو انسان نہیں بناتے، جانور بناتے ہیں۔ یہ کیا بناتے ہیں؟ ہم نے 76 سالوں میں جانور پیدا کیے، ناراض نہیں ہونا، انسان پیدا نہیں ہو سکے ہم سے، جانور پیدا کیے۔ میں نہیں مانتا اس کو انسان جو قومی خزانے سے پوری تنخواہ لیتا ہے اور پھر رشوت کے بغیر کسی کا کام نہیں کرتا۔ میں اس کو انسان نہیں مانتا جو حرام ذخیرہ اندوزی کر کے اپنا مال بڑھاتا ہے، لوگوں کے خون پسینے کو چوستا ہے۔ میں نہیں مانتا انسان اس کو جو سودی سسٹم قائم کر کے لوگوں کا سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا وہ۔ میں نہیں مانتا انسان اس کو جو اللہ کی قسم دودھ کے نام پر کیمیکل گھول کر لوگوں کو پلائے۔ دودھ کے نام پر کیا پلایا جاتا ہے آپ کو؟ کیمیکل، دودھ کا قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان ہے، اور یہ انگوٹھا چھاپ لوگ نہیں کرتے، ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ دکھ ہے مجھے، اگر ان کو قرآن پڑھایا ہوتا، ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہوتا، قرآن سے ہم نے رہنمائی لی ہوتی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے جو 50 سالوں سے بھی کم عرصے میں مدینے والوں کو رب نے دیا، وہ مجھے اور آپ کو بھی مل جانا، وہ مجھے اور آپ کو بھی مل جانا۔ رب کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ نہیں ملا تو قصور میرا اور آپ کا ہے، قصور کسی ہندو یہودی عیسائی کا تھوڑا ہے، ہمارا قصور اپنا زیادہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناراض نہیں ہونا، میں آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میں بھلا چاہتا ہوں آپ کا، اس لیے یہ باتیں کڑوی ضرور تھی، میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ان باتوں پر غور کر کے اپنی اصلاح کر لے تو میں انشاءاللہ کامیاب۔